یہ گزشتہ دنوں آپ نے واقعہ سنا ہوگا جو لاہور کے موٹر وے کے اوپر جو ہے کیا پیش آیا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور وہ زیادتی بھی اجتماعی طور پہ چند افراد نے کی ہے۔ اور زیادہ جو افسوس کی بات ہے کہ بچوں کے سامنے اس عورت کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے، وہ بچے کیا سوچتے ہوں گے، ان کے دل و دماغ پر اس واقعے کی وجہ سے کیا اثر مرتب ہوا ہوگا۔ ساری زندگی یہ منظر ان کے دل و دماغ سے ہٹے گا نہیں۔ ہمیشہ کے لیے وہ جب بھی سوچیں گے، جب بھی تنہائی میں بیٹھیں گے، جب بھی وہ کسی بات کو سوچیں گے، ان کے دل و دماغ پر یہی بات ہوگی کہ ہماری ماں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں فلاں کی غلطی ہے، فلاں کی غلطی ہے، تعلیم کا فقدان ہے۔ میں اس کو تعلیم کا فقدان نہیں سمجھتا۔ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے، یہ کوئی غریب لوگ نہیں تھے جو موٹر وے کے اوپر اپنی گاڑی میں سفر کر رہے تھے، یہ پیسے والے لوگ ہوں گے۔ اور آج کل کے دور میں پیسے والے آدمی ہو اور وہ تعلیم ان کے پاس نہ ہو، یہ بہت ہی مشکل سے ہوتا ہے۔ آج کل تو ناممکنات میں سے ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں اور وہ تعلیم حاصل نہ کرے۔ یہ ضرور پڑھے لکھے بھی ہوں گے، تعلیم یافتہ بھی ہوں گے۔ پھر کیوں انہوں نے یہ حرکت کی ہے؟ یہ ان کی باطنی خباثت ہے۔ اندر کی جو خباثت ہوتی ہے وہ تعلیم سے بھی ختم نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسری چیز جو اس کے لیے ضروری ہے وہ ہے کہ قانون آپ کا صحیح قانون ہو، آپ کا قانون سب کے لیے مساوی ہو، سب کے لیے برابر ہو، اور آپ کا جو باطن ہے وہ باطن آپ کا سلیم ہو، درست ہو۔ آپ کسی کو عالم بنا دے، کسی کو قرآن پڑھا دے، آپ اس کو انجینئر بنا دے، ڈاکٹر بنا دے، آپ اس کو جتنی بھی تعلیم دے دے، جب تک اس کے باطن کی اصلاح نہیں ہوتی، اس کے اندر کی اصلاح نہیں ہوتی ہے، وہ پھر بھی غلط حرکت ضرور کرے گا۔ آپ دیکھ لیں، یہ جتنے لوگ کرپشن کرتے ہیں، یہ رشوت لیتے ہیں، یہ کوئی ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں؟ یہ کوئی ان پڑھ نہیں ہوتے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یہ تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، یہ اس معاشرے کا خلاصہ اور چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، لیکن رشوت لیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات اور عورتوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں، یہ اندر کی خباثت ہوتی ہے، یہ باطنی خباثت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے مدرسے کے اندر ایک ساتھی نے ایک بچی کی ویڈیو دکھائی جو 5 سالہ بچی تھی، اس کی تصویر دکھائی، مجھے تصویر دکھائی، خوبصورت بچی ہے، 5 سالہ معصوم بچی ہے۔ دوسری تصویر جب اس کی دکھائی تو میں نے اس کو کہا کہ یہ تصویر میرے سامنے سے ہٹا لو، میں نے اس کو دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ 5 سالہ بچی کو پکڑ کے لے گئے، اس کے ساتھ زیادتی کی، اور زیادتی کرنے کے بعد اس کو پتہ نہیں جلایا یا اس کے اوپر تیزاب ڈال کے اس کو جھلسا کر اس کو باہر کسی جگہ پھینک دیا۔ یہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، 3 سالہ، 5 سالہ، 4 سالہ بچے کے ساتھ زیادتی کرنا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر اس کو درندگی کے ساتھ قتل کر کے پھینک دیتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے 2 باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ انسانوں کے باطن کے اوپر محنت کریں، آپ ان کی اصلاح کریں کہ ان کی اصلاح ہو جائے۔ دوسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا قانون ہونا چاہیے۔ آپ کے قانون کے اندر سقم ہے، کمزوری ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی نے جو ہے، آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، اس نے کیمروں نے اس کو ریکارڈ کیا، اس نے ایک پولیس والے کو مارا، اس کو ٹکر دی، اس کے گاڑی پر نشان آئے، اور وہ خود گاڑی جو ہے چلا رہا تھا، اور عدالت کے اندر جب اس کو پیش کیا، کئی سالوں تک اس کا کیس چلتا رہا۔ آخر میں جج صاحب نے فیصلہ یہ کیا کہ اس کو عدم ثبوت کی بنیاد پر بری کیا جاتا ہے۔ ویڈیو موجود ہے، دنیا نے اس کو دیکھا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن جج کو جو ہے وہ ثبوت نظر نہیں آ رہا، اس کو بری کر دیا، رہا کر دیا۔ جس قانون کے اندر امیر اور غریب کی تفریق ہو کہ امیر کو رہا کیا جائے، غریب کو سزا دی جائے، جس قانون کے اندر امیر کو رشوت لے کر رہا کر دیا جائے، غریب کو سزا دی جائے، جہاں غریب کو
قانون کے اندر ڈال دیا جائے، امیر کو چھوڑ دیا جائے، وہاں نہ انصاف پیدا ہو سکتا ہے، نہ وہاں پر اس طرح کی زیادتیوں کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی زیادتیاں اور بھی ہوتی رہے گی۔ یہ تو ایک دو واقعات آپ نے اس ایک دو ہفتوں کے اندر سنے ہیں۔ اس طرح کے واقعات اس وقت تک ہوتے رہیں گے جب تک کہ ان مجرموں کو پکڑ کے ان کو قرار واقعی سزا نہ دی جائے۔ ان کو سرعام سزا دینی چاہیے، ان کو چوک کے اوپر لٹکا دینا چاہیے۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ان مجرموں کو گرفتار کر کے ان کو سرعام پھانسی دی جائے، ان کو سزا دی جائے، 5 سال کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ پورے ملک کے اندر اگر اس طرح کا واقعہ پیش آئے، کبھی بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر قانون نہیں ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ باطن کی اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں، خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کریں۔ ٹھیک ہے، خواتین کا لباس صحیح نہیں ہوتا، وہ چڈا پہن لیتی ہے، وہ چھوٹا لباس پہن لیتی ہے، وہ اسلام کے خلاف لباس پہن لیتی ہے، لیکن ان کا لباس جیسے بھی ہے آپ کو اس پر اعتراض ہے، کچھ بھی ہے تو وہ بھی ہماری مائیں، ہماری بہنیں، اس ملک کی رہنے والی شہریاں ہیں، وہ بھی اس ملک کی شہری ہے۔ اسلام اس کی کبھی اجازت نہیں دیتا کہ ایسے عورتوں کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا جائے یا ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کریں اور وہ اکیلے نہ نکلنے کی کوشش کریں۔ اسلام نے بڑا اچھا ہمیں حکم دیا ہے، کتنا جو ہے اسلام کا یہ قانون عجیب ہے کہ انسان جب اس پہ غور کرتا ہے تب انسان کو اس کے فوائد نظر آتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ عورت کو اکیلے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، عورت کو آزادی ہونی چاہیے، لیکن آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آزادی اس حد تک ہو جائے کہ وہ شریعت اور ملک کے قوانین سے بھی کیا ہے بالاتر ہو کر ہو۔ ایسی آزادی تو کسی بھی جگہ پر کیا ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو عورتیں مارچ کر رہی ہے، عورتوں کی آزادی کی بات کر رہی ہے، عورتوں کے حقوق کی بات کر رہی ہے، اگر وہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے کہ عورتوں کو میراث نہیں ملتا، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ اس کی بات کرتی ہے کہ عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کے مرد ان کی پٹائی بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ہم اس معاملے میں ان کے ساتھ ہیں۔ اگر عورتوں کو یہ حقوق چاہیے کہ ان کے خاوند ان کے اوپر ظلم ستم کرتے ہیں، کھانا پینا نہیں دیتے ہیں، خرچہ دیتے ہیں یا ان سے ناجائز کام کرواتے ہیں، ان حقوق کے اندر ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ عورتیں اگر یہ چاہتی ہے کہ ان کے اوپر تیزاب پھینکنا ختم کر دیا جائے اور ان کو قتل کرنا ختم کر دیا جائے، ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی ختم کر دی جائے، میراث کے اندر ان کے حقوق دیے جائے، ان حقوق کے اندر، ان معاملات کے اندر تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور اگر ان کو یہ آزادی چاہیے کہ ہم مکمل اسلام کے قوانین سے آزاد ہو جائے، ملک کے کوئی قانون ہم پر لاگو نہ ہو، نافذ نہ ہو، ایسی آزادی اگر چاہیے تو یہ آزادی نہیں، یہ بے راہ روی ہے۔